سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هذا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الخلف الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد حج کے ایام ماشاءاللہ چل رہے ہیں الحمدللہ حج کی یہ ابتدائی دنوں کی مبارک راتیں اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما رہے ہیں حسب توفیق اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی ہمیں توفیق نصیب فرماتے ہیں ہم حسب توفیق ادا کرتے ہیں اللہ پاک اپنے بارگاہ اقدس میں ہماری عبادت قبول فرمائے یہ بھی ایک الحمدللہ فعل ایسا ہے عمل ایسا ہے کہ ہماری بھی مشابہت حاجیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے آج حاجی ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہوں گے مینا کے میدان میں جانے کے لیے اور صبح ان کی روانگی ہے گویا کہ حج اب شروع ہونے والا ہے الحمدللہ ہم کیا کریں ہم اللہ کو یاد ہی کرتے رہیں ان دنوں میں کیوں خالی رہیں برکتیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں یہ خاص دن ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ بندوں کو نوازتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں بیماریوں سے شفا ہوتی ہے ایمان میں اور درجات میں اللہ پاک ترقی نصیب فرماتے ہیں حج بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت دی ہے کہ جس کے کئی پہلو ہیں بلکہ متعدد پہلو اس پہ غور کیا جائے تو لگتا ہے ایسا کہ حج اسی لیے فرض کیا گیا ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عبادت کے لیے ایک عجیب انداز کے ساتھ بڑا منفرد انداز دیا ہے اس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ہے کہ جیسے باقی عبادت انسان نماز ہے خود ہر آدمی چل کر آتا ہے ادا کرتا ہے عورتیں گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ فرض تو کی عبادت فرض کرنے کے بعد بھی انسانوں کو خود منتخب کرتا ہے مثال کے طور پر کسی پہ فرض بھی عبادت یہ حج پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن نہیں جا سکتا ہزاروں لوگ آپ کا ہمارے سامنے موجود ہیں اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ حج پہ چلا جاتا ہے سبحان اللہ تو یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود منتخب کرتے ہیں انسانوں کو اربوں کھڑبوں لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی پسند کے لوگوں کو جمع کرتا ہے دیکھیں عجیب بات ہر آدمی نہیں جا سکتا بعض لوگ جو ہے بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے جانا ہے اچانک ان کا پروگرام ہوتا ہے اچانک پاسپورٹ ہوتے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی اور ایک دم اچانک فلائی کر جاتے ہیں کہاں گئے وہ تو حج پہ چلا گئے وہ اچھا بعض لوگ سال سے پلان کر رہے ہوتے ہیں آپ حج پہ جائیں گے فلاں جائیں گے کمنٹ کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آتی ہے بیماری آتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے وہ بیچارہ حج پہ نہیں جا سکتا
تو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے، باقی عبادت میں تو ہم خود جاتے ہیں اور اس عبادت میں اللہ خود منتخب کرتا ہے. تو حاجیوں کے درجے تو یہیں بلند ہو گئے کہ بھائی تو بڑی اسپیشل کلاس بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تو خود چن لیا. تو منتخب لوگوں بھائی سلام کروں کو. تبھی یہ گھر سے نکلتے آدمی کی بس ماشاء اللہ دعاؤں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور تو فرشتوں کے پروں پہ اڑتے ہیں ماشاء اللہ، آسمان زمین ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی عبادت تو ساری عبادت، وجہ عبادت نہیں ہے، وجہ انتخاب رب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیے ہوئے انسان ہے، پسندیدہ لوگ ہیں، ساری دنیا ان کو پہچانتی ہے. بات سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ آدمی اللہ پاک نے اس کو سلیکٹ کیا، یہ تو بڑا مشہور تھا، بڑا بدماش تھا، یہ تو مشہور تھا، بڑا چور آدمی ہے، یہ تو بڑا چکر باز آدمی تھا. سب تو اس کو یہ سمجھتے تھے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا نام جو ہے وہ عظیم جو آتے ہیں پیچھے گزری ہیں، وہاں بنتا ہے حساب کتاب، اس کا نام ادھر کاٹ کے ادھر رکھ دیا کہ تم تو اس کو چور بدماش سمجھ رہے ہو، یہ تو میں نے منتخب کر لیا، اس کو دیکھنا تماشا میں کیا کہتا ہوں اس کے ساتھ. اب اللہ کا جو انتخاب ہے، عجیب باتیں ذہن میں، یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو گیا ابھی انسانوں میں جب اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو منتخب کرتا ہے تو کوئی ویسے تو نہیں کر لیتا. انتخاب کے بعد ان کو ایسا کام دیا جاتا ہے، ایسا کام سپرد کیا جاتا ہے جو ان کے لیول کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو منتخب کرتا ہے تو پھر کام بھی اسی حساب کا دیتا ہے، ڈیوٹی بھی ویسی لگتی ہے انسان کی. نبی ہوا تو نبی کے حساب سے، رسول ہوا تو رسول کے حساب سے، صحابی ہوا تو صحابی کے حساب سے، اللہ کا ولی ہوا تو اللہ کے ولی کے حساب سے. یہ سب انتخاب کا مطلب یہ کھانے پینے کے لیے رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں، بلکہ وہ آدمی کو چننے کے بعد ان سے جو کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی اسی انداز کا کام ہوتا ہے. جتنا بڑا آدمی چنتا ہے اتنا بڑا اس کے پیچھے جب انتخاب کرتا ہے. اب یہ حاجی نے انتخاب کیا ہے تو ویسے ہو گیا حاجی چن گیا، نہیں یہاں میں ایک کام سوچ رہے ہیں، چاہے انتخاب چلے گا پیچھے کیا بھی چلے گا، وہ اللہ کا کام بھی چلتا ہے، اللہ کا مشن چلتا ہے اس کے پیچھے. ویسے ہی نہیں حاجی صاحب جا رہا، نہیں. اب کوئی پہچانے نہ وہ دوسری بات ہے، سمجھے نہ وہ دوسری بات ہے، وہ کیوں جا رہا ہے. ہر حاجی کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہی عبادت ہے. ہر حاجی، ایک ایک حاجی، جو بھی حاجی حج کے سفر پہ گیا وہ کس نے انتخاب کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اردو سمجھ رہے ہیں؟ کس نے چنا؟ اللہ نے. ماشاء اللہ. اللہ نے چن لیا تو کچھ کام لینا ہوگا، اسے نہیں لینا ہوگا. نہیں ہم کہ جی حاجیوں کو چن لیا بس، کیوں نہیں چنا؟ نہیں تو مقصد ضرور ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد بڑا عظیم ہے. 30 40 50 لاکھ انسانوں کو اللہ جمع کرتا ہے. وہ کون ہوتے ہیں؟ منتخب بندے ہوتے ہیں. ان سے اللہ نے ایک کام لینا ہے، بہت بڑا کام لینا ہے. سوچیں کیا کام لینا ہے. اس نے سب سے بڑا کام لینا ہے ان سے، جو نبیوں والا کام لینا ہے ان سے. انہوں نے اللہ کا ایک بہت بڑا مشن لے کے آئے، مشن کو پورا کرنا ہے. اور جس نے وہ مشن پورا کر دیا اللہ کہتا ہے یہ حاجی مبرور ہو گیا. اور جس نے نہیں کیا اس کا حج مبرور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حج مبرور، اس کے لیے ایک چیز ہے. ہم تو سمجھیں طواف زیادہ کر لیا حج مبرور، پانی سے زیادہ پا لیا حج مبرور نہیں. ہاں کیا بھائی کیا کام دیا حاجی کو؟ حاجی پورے حاجیوں کو 30 لاکھ، اور یہ بڑھتا جائے گا دنیا میں، حاجیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی قیامت تک، یہ لاکھوں کروڑوں تک جائے گی. اور ہر سال اللہ جمع کرے، فرض ہے نا، ہر سال جمع ہوں گے، اور ہر سال یہ کام ہوگا، اور ہر وقت یہ کام ہوگا پورا 1 سال کے اندر. کیا کام ہوگا؟ ہر حاجی نے ایک اعلان کرنا ہے وہاں جا کر، ایک بہت بڑا اعلان کرنا ہے. کیا؟ اسلام کی عظمت کو بلند کرنا ہے، اسلام کی شان کو بلند کرنا ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، نبی کریم کی سنت کو بلند کرنا ہے. اللہ اکبر. ہر حاجی نے یہ کام کرنا ہے، اور اسلام کا صحیح چہرہ دکھانا ہے، اسلام کی غلط فہمی کو دور کرنا ہے، اسلام کا سچا پیغام دکھانا ہے، اسلام کی پوری حقیقت دنیا کو دکھانی ہے.
اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ہر حاجی کا. جس نے یہ کام پورا کر دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حاجی مبرور ہو گیا. اور جب 30 لاکھ 40 لاکھ آدمی یہی کام کریں گے تو سبحان اللہ اسلام کی کیسی شان بلند ہوگی. اور کیسے کریں گے حاجی کام؟ یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ نا آگے بات طواف کرنے سے دکھا رہے ہیں. طواف ہو رہا ہے، یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے تو اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں. یہ بات ہے. یا صحیح کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اسلام کا نام بلند ہو رہے ہیں، اونچا ہو رہا ہے. مسجدوں میں بلند اعلان ہو رہا ہے، تو اذان ہو رہی ہے، یہ بلند ہو رہا ہے نام. تفسیر چل رہی ہے، دارالقرآن بن رہا ہے، دارالعلوم بن رہے ہیں، ماشاء اللہ بلند ہو رہا ہے، نام نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہوا کہ آپ کوئی صحیح کر لے 40 لاکھ 50 لاکھ میں اسلام کا نام بلند ہو گیا. یا کوئی جا کے قربانی کر دیتا ہے اور قربانی ہو رہی ہے تو لوگ کہیں اسلام کا نام بلند ہو رہا ہے. اللہ پاک نے کہا یہ نہیں وجہ، کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام کا نام بلند ہوگا. متفق کا طور پر سب حاجی کو کام کرنا پڑتا ہے. قرآن نے بتایا اس کو ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فی الحج یہ نہ آیت ایسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو ایک کام اعلان کرتے ہیں حاجی کہ اسلام کا صحیح چہرہ دکھاتا ہے، اعلان کرتا ہے وہ عرفات کے اندر، مینا کے اندر، طواف کے اوپر، سعی کے اوپر کنکریاں مارتے ہوئے، آب زمزم پیتے ہوئے، جب تک یہ دن رہتا اس کا ایک ہی اعلان ہوتا ہے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. اسلام جو ہے وہ بے حیائی سے بری ہے، مبرہ ہے. اسلام کے اندر بے حیائی کا وجود ہی نہیں ہے. جب احرام میں انسان چلا جاتا ہے تو وہ جو اس کی جائز بیوی ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتا، یہاں تک ختم کر دیا جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ اتنی سخت اللہ کے قانون ہے. جب اس حالت کے اندر بیوی جو ہے وہ اس کے حرام ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے اس کی چیز سے، مباشرت نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، تو پھر تو اسلام اعلان کرتا ہے یہ 30 لاکھ 40 لاکھ کہتے ہیں بھائی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اس میں یا اسلامی چیز موجود ہے یا یہ فلاں ہے فلاں 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 فلاں، یہ حج اعلان کر رہا ہے نو نو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے چیز. لا رفث ولا فسوق سبحان اللہ اعلان کرتا ہے حاجی بھائی فسق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نا فرمانی نہیں ہے، یا حقوق عباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، کسی جگہ بھی انسان جو ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتا. جو اللہ کا بندہ ہوگا اسلام کے دائرے میں ہی کام ہوگا، سارا احکامات کو پورا کرتا ہے. جو انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، حقوق عباد کو پورا کرتا ہے، بات سمجھ تو فرمایا وہی اسلام کے دائرے کے اندر ہے. جو اس کو نہیں پورا کرتا اور اسلام کا نام لیتا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کے اندر شو کرتا ہے، فرمایا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر پیغام دے رہے 40 لاکھ حاجی 50 لاکھ حاجی بتائیں. اس کے بعد ولا جدال، لڑائی جھگڑے قتل غارت دہشت گردی جو آج عام ہے، اعلان کیا جا رہا ہے حج کے اوپر. 40 لاکھ نمائندے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو کہتے ہیں اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ کام کر رہے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جو آج دنیا میں آپ تو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو موجودہ دور تو یہی ہے نا. تو پھر کیا کہا جاتا ہے اس کو کہ اسلام کے اندر ہے، یہ مسلمان کر رہے ہیں کام، ایسے کہا جاتا ہے نا بھئی یہ تو مسلمان لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ تو بھائی یہ دین کا کام کرنے، قرآن پڑھنے والے یہ کام کرتے ہیں، ان کا قرآن یہ بتاتا ہے، ان کی مسجدیں یہ بتاتی ہیں. بتاؤ 30 لاکھ انسان اللہ نے جمع کیے اور وہ اعلان کر رہے ہیں ولا جدالو، اسلام میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اسلام کے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کتنی بڑا اعلان کر رہی ہے یہ قوم، بتائیں. یہ فرض عبادت میں اعلان کیا جا رہا ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے اس میں. دیکھیں کوئی اس عبادت کے اندر کوئی رکوع نہیں ہے، اس عبادت کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، اس میں تو صرف اعلان ہی اعلان ہے اسلام کے بارے میں، صرف اعلان ہی اعلان. اسلام کو شو کیا جا رہا ہے، اسلام کے جھنڈے کو بن کیا جا رہا ہے. لوگوں کی غلط فہمیاں دور کی جائیں، یا اسلام کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں یہ 50 لاکھ آدمی یہ عبادت کر رہا ہے اور یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، بلکہ حصہ ہی نہیں، اللہ اکبر، حصہ ہی نہیں ہے.
کہ حاجی ہی وہ بنے گا جو یہ اعلان کرے گا، حاجی ہی وہ بنے گا، حج کرنے والا ہی وہ ہوگا کہ جو یہ اعلان کرے گا اور یہی وہاں سے نیت لے کر آئے گا اور اس کا یہ اللہ سے وعدہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں اپنی زندگی میں یہ کام کرتا رہا ہوں تو بہت سخت میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہا ہوں اور اسلام میں بھی اپنے دخل کی ہے، حقوق کو ختم کرنے کے ساتھ، قتل و غارت کے ساتھ، لوگوں کو فراڈ کرنے کے ساتھ، لوگوں کو مال کھانے کے ساتھ، بے ایمانیوں کے ساتھ اگر میں اعلان کرتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہی تو بات ہے. آپ سمجھے اسلام کو، تو میں تو مسلمان تھا ہی نہیں، میں تو اسلام میں تھا ہی نہیں. وہ حاجی پھر اعلان کرے گا اور اعلان کرتے خود بھی وہ بن کے نکلتا ہے. جب وہ بن کے نکلتا ہے حاجی تو اللہ اکبر، متفق علیہ حدیث، مشکات میں حدیث ہے، کتنی بڑی انسان بن جاتا ہے جب یہ اعلان کر کے مشن میں پورا کامیاب ہو جاتا ہے کہ اعلان بھی کر دیتا ہے دنیا میں اور اعلان بھی عملی کر دیتا ہے. اعلان بھی کیا ہوتا ہے؟ عملی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ وہاں سے نکلتا ہے حج کے بعد تو ایک ہاتھ میں اگر کھجور اور دوسرے ہاتھ میں آب زمزم ہوتا ہے الحمدللہ، تو دل کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے، اڑتا ہوا آتا ہے، اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ اڑتا ہوا آتا ہے، جتنے وزن اس پہ ڈال دو ایسا ہلکا ہو جیسے کہ اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ بالکل عملاً وہ مسلمان بن کے آتا ہے. جب ایسے حاجی بن کے آتا ہے اعلان کے بعد یہ چیز لے کے آتا ہے، اتنا بڑا اللہ کا مشن پورا کر کے آتا ہے، اتنا بڑا مشن پورا کر کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ تو آج ایسا ہو گیا جیسے کہ ماں کی پیٹ سے نکلا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اتنا بہت بڑا مشن تھا، اس نے ریوائن کی ہے اس چیز کو، لوگوں کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ بھائی اسلام یہ ہے، یہ اسلام ہم تمہیں بتانے ہیں. تو حج یہ ہے سارا کا سارا یہ بتانے کے لیے دنیا کو لیے کہ ہم نہ دہشت گرد ہیں نہ ہی ہم بدکار لوگ ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم کوئی بھی احکام، اپنے رب جو لارڈ ہے ہمارا، جو احکامات اس نے ہمیں دی ہیں، کمانڈمنٹ جو ہمیں دی ہیں، ہم اس پر پابند ہیں. اور سارے کے سارے کمانڈمنٹ جتنے بھی، اس کے کمانڈ جتنے بھی ہیں، احکامات جتنے بھی، سارے کے سارے مبنی انسانیت پر ہیں، پیس پر ہیں، مینرز پر ہیں. سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کی دعوت دیتے ہیں انسان کو کہ کسی انسان سے ظلم نہ کرو، کسی اور سے ظلم نہ کرو، کسی بچے سے ظلم نہ کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو، اس کی عبادت میں پورا جاؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اس دنیا کے بعد آخری دنیا کی فکر کرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. تو جب یہ انسان یہ اعلان کر دیتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حاجی ہوتا ہے. تو اس کو کس نے چنا ہوتا ہے؟ اللہ نے چنا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا رتبہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلتا ہے اس کے باوجود واپس بھی آ جائے اور اسی حالت میں جب دنیا میں رہے الحمدللہ. بعض تو کہتے ہیں 40 روز اور یہ فقیر کہتے ہیں کہ پوری زندگی اس کی دعائیں قبول ہوتی رہے. پوری زندگی اگر اس نے اسی عہد پر رہ گیا جو اللہ نے جو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، بہت بڑی چیز ہے. سب سے بڑا تو خود سوچے کہ مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے تو میں پھر بندر بن جاؤں جا کے. اللہ سمجھ آ رہی ہے کتنا بڑا اس پیچھے ایک کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کا حاجی کا. میں تو یہی سمجھاؤں، پتہ نہیں غلط سمجھاؤں کہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے چن کے ایک مشن دیا، مشن بھی نبیوں والا دیا. اور اس وقت کہ جس وقت دنیا ڈوب رہی ہو، اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہو، اسلام کے بارے میں بے انتہا غلط باتیں آ رہی ہوں، خود باہر والے نہیں اپنے ہی کر رہے ہوں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اس طرح بھی کرو، اس طرح بھی کرو. جب یہ حالات ہو رہے ہوں اسلام پہ تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو چنے اور چننے کے بعد اس کو نور کر دے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا دے اور اس کو جا کے خانہ کعبہ پہ کھڑا کر دے، پلا دے اس کو آب زمزم اور پھر کہ چل تو اعلان کر دے دنیا میں اور پھر اعلان کرے، عملی اعلان کرے. تو مجھے بتائیں کتنا بڑا مشن ہوگا اس کا. جب وہ مرے گا تو وہ ہوگا اس حاجی کی موت کیا ہوگی، اس حاجی کا جو الحمدللہ باقی زندگی اس کی کیا ہوگی. ہاں اتنا بڑا مشن کوئی آدمی لے کے گیا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھا نہ سمجھ، وہ تو کہ حجی کرنے گیا تھا، پیسے آ گئے، ٹکٹ کٹایا، ایجنٹ کو میں نے پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد جناب اللہ اس نے میرا ٹکٹ بنا دیا اور میں وہاں چلا گیا، میں حاجی ہو گیا اور لوگ اس کو حاجی کہنے لگے. اللہ اکبر. میں تو نہیں مانتا یہ بات، قرآن پڑھنے تو نہیں مانتا. یہ 3 چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں، یہ 3 چیزوں کی نمائندگی کرنے میرا بندہ گیا تھا اور آنے کے بعد اتنی زبردست چیز بن گیا الحمدللہ کہ جس جگہ وہ رہے گا، جس جہاں مکین ہوگا، جس شہر میں وہ رہے گا، جس بستی میں رہے گا، اور اسی عہد پہ رہا جو کام اس کو دیا تھا، اسی عہد کے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ، تو بے فکر ہو جا کہ تیرے ساتھ نہ صرف تو بخشا گیا بلکہ جب تو جائے گا تو کئی لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے تو جنت میں لے کے چلا جائے گا.
کیسے کیسے اللہ پاک نے ہمارے چانس دیے ہیں، کیسے کیسے موقع اللہ پاک نے ہمیں فراہم کیے ہیں کہ ہم کیا سے کیا بن سکتے ہیں. مجھے بتائیں یا لوگ ہیں الحمدللہ جو اس پہ حج گئے ہیں، اگر اس مشن کو سمجھ جائیں، اس بات کو سمجھ جائیں، بتائیں. اور بڑی شرمندگی سے میں اپنے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی کہتے 5 حج کیے ہیں، جو کہتے 3 حج کیے ہیں، کوئی کہتے اللہ حج ہے. شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ یہ حج کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے اور یہ حج کیا ہے جو ہم نے کیا ہے. اندازہ لگے کتنے دھوکے کے اندر بیٹھے کہ ہم حاجی ہو گئے. حاجی نہیں ہو گئے بلکہ صاحب کہتے پاجی ہو گئے. جو تھا وہ بھی چھویا، ختم ہو گیا. کہ جو اتنی بڑی اللہ پاک نے ذمہ داری دی تھی، اتنا بڑا مقام عطا کیا تھا، اگر ہمیں نہ اللہ بھیجتے ہی نہ، پہلے بتائیں کتنے لوگ نہیں گئے تو اللہ ان کو سلیکٹ ہی نہیں کیا کہ تم ہمیں یہ مقام ہی نہیں دیتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم یہ کام کر سکو. اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرا دیا، 6 دفعہ ہمیں حج کرا دیا، 7 دفعہ. تو ہم حج کو حج ہی سمجھے، یہ نہیں سمجھے کہ اللہ پاک نے ایک مشن لے کے بھیجا تھا. اس مشن پہ ہم نے بھی قائم رہنا تھا اور اس پہ ساری زندگی ہم نے وہی رہنا تھا. اور اس مشن کو ہم نے ہر جگہ پہ اپنے عمل کے ساتھ زندہ کرنا تھا. ان 3 چیزوں ولا رفاس اور چوتھا فلا جدال ولا فسوق، یہ سارا کا سارا پوری زندگی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے تھا. خدا کی قسم یہ 3 نعمتیں ہمارے پاس آ جائیں تو سچا اسلام ہمارے پاس آ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو بھائی اب پچھلے حج کو تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو. اب ہم نے دعا اللہ سے کیا کرنی ہے کہ اللہ پاک تو ایک دفعہ کرم پڑا دے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے تو اپنا حج ضائع کر دیا، سچی بات ہے. اب یہ ہم ایک دفعہ اور منتخب کر لیں انشاءاللہ. اب کی دفعہ منتخب ہو گئے انشاءاللہ ایسا نعرہ ماریں گے جا کے خانہ کعبہ پہ ان 3 چیزوں کے بارے میں کہ الحمدللہ ولا فحش ولا فسوق ولا جدال. ایسی ہیں، ایسی رہیں گے اور یہ دنیا کو بھی بتائیں گے یہ اسلام ہے ہمارا. کرتے ہیں وعدہ پکا انشاءاللہ سب کے نام لکھے جائیں گے. اب حج پہ جانا ہے تو حاجی کہلانے کے لیے نہیں جانا جانا. حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے. ایک نہیں کئی حدیثوں کا مجموعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ابھی ذہن میں آئی ہے کہ قیامت کے نزدیک کچھ لوگ جو ہوں گے امیر، جن کے پاس پیسہ ہوگا، وہ حج پہ کس لیے جا رہے ہوں گے؟ تفریح، ہالیڈے کے لیے. یہیں سے بک ہوں گی. اللہ اکبر. ابھی پیچھے جو اللہ نے دیا تھا مجھے موقع تو عجیب سین دیکھتے تھے. انسان خوشبو سے آدمی پکڑ جو کھانوں سے. یہ بتاؤ یہ حج ہے، یہ مینا کا قیام ہے. بتائیں جب لوگوں کا مزاج یہ بن جائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، ایک ہالیڈے ہو جائے گا، ایک تفریح کا مقام بن جائے گا. عمر پہ ہم جاتے ہیں رمضان میں، چلنا بھی یہاں چلتے ہیں یار، چلو یا اس دفعہ ہو جاتے ہیں یار، چلتے ہیں وہاں. تم کہاں ٹھہرو گے یار، کیا کھایا؟ ایک بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب، تو وہ پرانی بات کر رہا ہوں، تو کیا کرتے تھے وہ گلاس بھر کے مجھے اپنا صبح کے وقت یا نہ تراویح کے بعد، حضرت اس میں پھونک مار دیں. خود ڈاکٹر تھا، کنسلٹنٹ تھا بہت بڑا. حضرت اس میں پھونک مار دیں، بڑی بد ہضمی ہو گئی ہے. میں کہا ڈاکٹر کیا کھایا صبح؟ بھائی کیا کھانا تھا؟ جب یہاں سے گئے تو وہ بہت زبردست روسٹ بنا تھا فلاں جگہ پر، تو 4 پلیٹیں روسٹ کی کھا گیا. تو فلاں اتنا کھا گیا. تو میں کہا بھی اب تو آپ کا پیٹ خراب. دہی، ہاں دہی کا تو اتنا بڑا پیالہ کھایا ہے علاج کے لیے. تو جب یہ ہمارا مزاج بن جائے گا، حدیث کیا کہتی ہے کہ اس انداز سے لوگ پھر وہاں جائیں گے، وہ کیا پیغام یاد ہوگا ان کو، کیا پیغام کی حیثیت کی بتائیں. ہمیں تو پہلے یہ مصیبت پتہ چلتی ہے کہ بھئی ہمارا جو انتظام ہو. الحمدللہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اچھا انتظام نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے پیسہ دیا، سہولت ہے، اچھے طریقے آپ حج کریں، لیکن نیت یہ نہ ہو، آبجیکٹو وہی ہو جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے بتایا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نظر میں ہوتی، تیسری ہمیں اللہ نے منتخب کی ہے. یا اچھا ہو یا وہاں پہ رہائش گندی ہو، لیکن ہم اپنے مشن کو یاد رکھیں کہ ہم حالات میں بے شک کسی حالت میں، لیکن کیا ہے کہ مشن کو آدمی نہ بولے، اس کو زندہ کرے، اسی طرح رہے، اور آنے کے بعد اسی پہ اپنی زندگی گزارے. تمام خرافات کو عرفات کے اندر چھوڑ دے. اتنے گناہ جمع ہو جاتے ہیں عرفات میں. بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب وہاں سے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کتے بلی سوروں کی شکلیں بن جاتی ہیں. وہاں پر کتے بلے پھر ہوتے ہیں شام کو. اب یہ لمبی قصہ ہے، واقعات ہیں ایسے بہت سے، سارے اپنے گناہ انسان نہیں چھوڑاتے ہیں. اللہ نے کیسے انتظام دو دیتے اللہ پاک وہاں پہ انسان کو، بالکل جو سچے دل سے انسان سے توبہ کرتے ہیں. بہرحال تو اب تو وقت کیا، اب اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں پھر حج نصیب فرما، اور تاکہ ہم اس مشن کو دعا زندہ کریں. لیکن اب ایک دل میں خیال ایک دم آ گیا کہ تو اتنا لمبا کو ٹائم دے رہا ہے، کسی کا نام آئے نہ ہے، تو اب کی کوئی نہیں بات کرتا، میں اس کو ریمائنڈ کر دوں گا، دوبارہ حج وہی کر دوں گا ان کا. سبحان اللہ.
اگر جب ہم نے پچھلے حج کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جو حج تم نے کیے ہیں تو اس پہ تم کہہ دو ہم اس حج پہ اب قائم ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم غلطی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب ہم سمجھ گئے میسج کو. آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہیں, اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پچھلے حج کا بھی ثواب دے دوں گا. اب پہلے تو میں یہ کہتا ہے لیکن اگلے کا وعدہ کرو. اللہ نے کہا اتنا لمبا کیوں لے کے جاتا ہے, تو یہ کیا پتا کس کسی کے پیچھے مہر لگ چکی ہوں گی اب, اور کب بلاوا آنے والا ہو, یہ بیچارے ٹکٹ کٹ چکے ہوں گے. یہی بات کر دے سودا. اللہ تعالیٰ کہ ان سے کہا یہی سودا مجھ سے کرو, میں تو رب ہوں, انشاءاللہ پچھلا بھی کھاتے میں ڈال دوں گا. کرتے ہیں وعدہ, بے حیائی سے بچیں گے. سچی بات ہے. آپ کو پتا ہے بے حیائی کیا چیز ہے, کہاں سے آتی ہے, کیا کیا چیزیں پیدا کرتی ہیں, سب پتا ہے آپ. ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. جو بے حیائی کے اصلاح تقرب الفحشاء, بہت احتیاط سے زندگی انسان گزارے بھائی, بہت بڑی بڑی سزائیں. یہ حج کے خاتے ہیں. تو ہم پچھلا حج بھی اگر لینے ہیں الحمدللہ, اور اگلے حج میں بھی نام لکھوانا ہے, تو آج وعدہ کر لیں ہم کہ بھائی آج کے بعد ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے کیا ہے, بس اس سے بچائیں گے, واحیات چیزوں سے, بے حیائی سے بچائیں گے. کرتے ہیں وعدہ, ہمت کریں. نہیں ہمت کریں گے تو اگلا دروازہ پہ جہنم آئے, بتاتا ہوں آپ کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. دوسرا کیا تھا, فسوق, اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. جو اللہ نے ہم پہ احکام دیے ہیں اس پہ ہم پوری پابندی کریں گے. جو ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں, نماز پڑھنا, روزہ کرنا, یہ سب باتیں کرنا, برائیوں سے بچنا ہے, سب کے حقوق کو ادا کرنا. جہاں غلطی ہو جائے تو فوراً کیا کرنا ہے, توبہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا. انسان نے غلطی ہو گئی, ایک دم احساس کر دو کہ غلطی ہو گئی. اب کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس پہ اڑنا نہیں چاہیے. کسی عورت سے غلطی ہوگی, کسی مرد سے غلطی ہوگی, تو دروازہ بند نہیں ہے. ندامت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں تو پھر غلطی, مجھے شیطان نے دھوکہ دیا, فوراً 2 رکعت نفل توبہ, اور اللہ سے کہنا معاف کر دے. اللہ کہتا ہے معاف کیا, فوراً حساب برابر کر دے. اسی گھبرانے کی بات نہیں. تو یہ وعدہ کرنا چاہیے, کرنا ہے ہم نے بھائی. نمبر 3 کیا تھا, جھگڑے, لڑائی, فساد. یہ دہشت گرد تو ہمارے حساب کتاب میں بھی نہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو کہ لوگوں کو اڑایا جائے, مکانوں کو اڑایا جائے, تو تصور بھی نہیں الحمدللہ, اس کا خیال بھی نہیں سوچ سکتا. یہ تو عام جھگڑے بھی انسان نہ کرے, عام لڑائی وہاں سے کہ اچھا بھائی بس آپ صحیح ہیں ہم غلط ہیں, جان چھوڑا یاد ہے, کسی کے منہ نہ لگے یاد ہے, کسی جھگڑا نہ کرے, کسی فساد میں جب نہ مارے, بالکل بس یہ پکا. کرتے ہیں وعدہ, کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت پرسکون زندگی گزری. شیطان تو نہیں صرف انتقام لے لے, اس سے یہ کر دے, اس نے تجھے یہ کی ہے, فلاں کی ہے, اور کسی سے نہیں. گرمی شروع ہوتا ہے آدمی کے اندر, کسی سے کوئی انتقام کیا لے سکتا ہے, کچھ نہیں. بس ٹھنڈے ہو جائیں گے, ہم نے ہر چیز چھوڑ دی, کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف. اس کو کہتے ہیں خاص. یہ 3 چیزیں ہم وعدہ پکا کر لیں تو الحمدللہ جس مشن پہ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا نا حج پہ, وہ بھی ہمارا پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس میں نام لکھ دے گا, اور انشاءاللہ آئندہ حج میں بھی نام لکھا جائے گا. اللہ ہم توفیق نصیب فرمائے.